بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر نور احمد شیخ ENT اسپیشلسٹ یہاں پہ پریکٹس کرتا ہوں ایز ENT کی، یہاں سے ہلال احمر میں کلفٹن کراچی. الرجک رائنائٹس یہ جو بیماری ہے یہ ہے ناک میں جو اینٹی باڈی ہوتا ہے میوکوزل رسپانس، اس کی بیماری ہوتی ہے. اور اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں. ایک سیزنل رائنائٹس الرجک رائنائٹس اور دوسری پیرینیل الرجک رائنائٹس. تو سیزنل کے حساب سے اسپیشلی جب کلائمیٹ چینج ہوتی ہے، جب چینج آف کلائمیٹ ہوتا ہے، موسٹلی اس میں الرجی جو ہے افیکٹ کرتی ہے. اور اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، ریزنز ہیں، جیسے الرجنس ہوتے ہیں کھانے کے یا پیٹس کے، یا یہ پولنس ہوتے ہیں، اور یہ ڈینڈرف ہوتا ہے، اور ڈسٹ مائٹس ہوتے ہیں، اور کولڈ زیادہ اگر کولڈ ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ الرجی بن سکتی ہے. اور باقی جو پیرینیل رائنائٹس ٹائپ ہے وہ تو راؤنڈ دا ایئر رہتی ہے. دس از ایکیوٹ الرجی. اگر اس الرجی کو یہ کانسٹنٹ چلے گی تو پھر یہ جو ہے چینج ہو جاتی ہے کرانک رائنائٹس میں. اور کرانک رائنائٹس کے بعد جو نیزل میوکوزا ہوتا ہے اس میں نیزل پالپس بن جاتے ہیں، جو ایتھموئڈل پالپس کے نام سے ہم اس ڈیزیز کو نام دیتے ہیں کہ ایتھموئڈل پالپس. تو یہ ایک تو پالپس، اور یہ اس کے بعد اس کو ایگزامن کرتے ہیں ہم کیسے ایگزامن کیا جائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے سائن سمٹمس پہ آ جائیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے اس کو ایک تو چھینکیں بہت آتی ہیں، ناک بند ہو جاتی ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، اور ناک کی جو کنڈیشن ہے ان کا جو میوکوزا ہے اندر پیل اور ڈرائی اور اس ٹائپ کا نظر آتا ہے. اس کے بعد مریض جب آتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو مریض کی یہی موسٹلی کمپلینٹ یہی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے سر مجھے چھینکیں بہت آتی ہیں، ناک سے پانی آتا ہے. اور اس کے بعد ایگزامن کر کے ہم اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ٹریٹمنٹ کا یہی طریقہ کار ہے کہ پہلے ہم اس کو میڈیسنس پہ رکھتے ہیں جس میں موسٹلی اینٹی الرجکس ہیں، اینٹی بایوٹک کی اگر نیڈ ہے تو وہ دیں گے. اور اس کے بعد ڈی کنجسٹنٹ اور نیزل اسپریز وغیرہ یوز کرواتے ہیں، اسٹیم یوز کرواتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک کنزرویٹو تھراپی ہوتی ہے. اگر کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو اس کے ساتھ ساتھ DNA یا جو ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے تو ان کو بھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں، پھر سرجیکلی ان کی پریکٹس کرتے ہیں، سرجری وغیرہ کے لیے اس کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو سرجری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو پولپس بن جاتے ہیں، کرونک اگر وہ الرجی ہوگی تو اس میں پولپس بن جاتے ہیں، تو پولپس کی پھر پولیپیکٹمی کر کے ان کی سرجری کر کے ان کو پولپس کو نکال لیا جاتا ہے. تو یہ اس کا ٹریٹمنٹ اور طریقہ کار ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سینسٹائزیشن کا بھی ایک طریقہ کار ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ اسپیسیفکلی کس الرجن کے ساتھ الرجی مریض کو ہے تو اس کو جو ہے ہم اس طریقے سے پھر وہ ڈیسینسٹائزیشن کی طرف بھی ایڈوائز دے دیتے ہیں. اب میں بات کروں گا ٹانسلائٹس کے لیے. ٹانسلائٹس جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو ایکیوٹ ٹانسلائٹس اور دوسری کرونک ٹانسلائٹس. ایکیوٹ ٹانسلائٹس کی طرف اب آئیں گے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک ایکیوٹ انفلیمیشن ہو جاتا ہے گلے میں، جو ٹانسلس ہوتی ہیں، جو دیز آر دی لیمفائڈ ٹیشوز جو ایک ڈیفینس سسٹم پیدا کرتے ہیں مریض کے لیے یا بچوں کے لیے. اور موسٹلی یہ جو ٹانسلس کا اٹیک ہوتا ہے یہ 10 سے 30 سال کی عمر میں زیادہ تنگ کرتا ہے. اور اس کے جو اسباب ہیں ایک تو یہی ہے کہ ایک تو جو ہے جیسے بچوں میں آپ زیادہ سور کھٹی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں اور یہ چیزیں کھانے سے ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ایک جراثیم ہوتا ہے بیٹا ہیمولیٹیکس اسٹریپٹوکوکس. تو اسٹریپٹوکوکس انفیکشن اس میں انوالو ہو جاتا ہے، وہ بیکٹیریا. اس کی وجہ سے یہ جو اکثر ٹانسلس بچوں کے خراب ہو جاتے ہیں موسٹلی. تو اس میں یہ جو شکایت ہے ایک تو گلے میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، اور یہ جو لمف نوڈس ان کے نیچے جو ڈائگسٹک لمف نوڈس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور بخار کی کیفیت 103 104 تک ہو جاتی ہے. تو اس
اس طریقے سے یہ جو ہے ایک کامن انفیکشن ہے جو بچوں میں. اس کے ساتھ اگر یہ جو چیزیں ٹانسلائٹس ہو جاتی ہے بچوں میں تو اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا. بچوں میں اکثر کان کا درد شروع ہو جاتا ہے جو اس میں کبھی کبھی کان کی پرفوریشن ہو جاتی ہے, کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے, تو یہ اس کی بڑی ایک کمپلیکیشن ہے. اچھا, ایکیوٹ ٹانسلائٹس میں ایک کمپلیکیشن یہ ہے کہ یہ ریومیٹک فیور پیدا کرتا ہے. ریومیٹک فیور میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ایکیوٹ ٹانسلائٹس اور اس کے بعد اس کی کمپلیکیشن میں ایکیوٹ آرتھرائٹس اینڈ ایکیوٹ اینڈوکارڈائٹس. تو اس میں ہارٹ کا بھی انوالو ہونے کا چانس ہوتا ہے جس کو ہم کٹھا ریومیٹک فیور کہتے ہیں, اور وہ گریو کنڈیشن ہوتی ہے, وہ لائف لانگ چلتی ہے. ایکیوٹ ٹانسلائٹس میں بیسٹ ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ کنزرویٹیو میڈیسنس ہیں. اگر پیشنٹ جو ہے وہ کرونک ٹانسلائٹس میں چلا جاتا ہے, جو ریپیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں, ان کو 4-6 اٹیک ہو جاتے ہیں 6 مہینے سال میں, اور کنسیکیوٹو 2 سال تک یہی کیفیت رہتی ہے, اور بچے کو بھوک نہیں لگتی ہے, قد نہیں بڑھتا ہے, اس کی جو براٹ اپ ہے وہ پراپر نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا جو علاج ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کی ٹانسلیکٹمی آپریشن کر کے اس کی جو خراب ہو جاتے ہیں ٹانسلس وہ نکال دیے جائیں تو بہتر ہے, اور وہ سب سے بہتر ہے. ایج یہی ہوتی ہے کہ جتنا ارلی ہوگا اتنا اس کو فائدہ ہوگا.